نے 2022 کا پائیداری کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے سربراہان، برادر ملک اردن کے بادشاہ، برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر، دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر اور برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم کل ہفتے کے روز جدہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس برائے امن و ترقی میں شرکت کریں گے۔ جدہ کے خلیج امریکہ سربراہی اجلاس میں قطر کی شرکت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس نے سابقہ سربراہی اجلاسوں میں عالمی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ، امن کی بحالی، بین الاقوامی تنازع کے حل اور ماحولیات کی حفاظت کے لیے بہت کام کیا تھا۔ جدہ کا یہ سربراہی اجلاس سابقہ دونوں اجلاسوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگا، لیکن اس سربراہی اجلاس کے حالات سابقہ دونوں اجلاسوں یعنی 2017 میں سابق صدر ٹرمپ اور اس سے پہلے 2016 میں صدر اوباما کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں کے حالات سے بالکل مختلف ہیں۔ اب دنیا کا جیو پولیٹیکل نقشہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت سے اسکیل بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ قطر اب اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو اس حد تک امپروو کر چکا ہے کہ امریکہ نے اسے نیٹو سے باہر اپنا مرکزی اتحادی ملک قرار دے دیا ہے، اور اس کی وجہ ہر سطح پر اس کی کوششیں ہیں، اور قطر آج برادرانہ خلیجی، علاقائی اور بین الاقوامی فریم ورک میں امن کی بحالی اور تنازعوں کے بغیر جینے اور رہنے کے لیے بھرپور کام کر رہا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پرتگال کے صدر ڈاکٹر مارسیلو ڈوسیزو ریبیلو ڈی سوزا کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ جمہوریہ پرتگال میں قطر کے سفیر جناب سعد بن علی المہندی نے آج پرتگال کے صدر کی ڈپلومیٹک مشیر محترمہ ماریا امیلیا بائیوا کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے نام ان کے ملک کے نیشنل ڈے فار ڈیموکریسی اینڈ یونٹی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے نام قومی دن برائے جمہوریت و وحدت کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے نام ان کے ملک کے نیشنل ڈے فار ڈیموکریسی اینڈ یونٹی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر نے بہتر مستقبل کے لیے ماحولیاتی تعاون سے متعلق ایک وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران نے اس اجلاس کی میزبانی کی ہے، اور اس کا مقصد ماحولیاتی اور موسمیاتی مشترکہ چیلنجوں کے مقابلے کے لیے علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے اس اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قطر کی قومی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کے ذریعے موجودہ اور مستقبل کے ماحولیاتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھی گئی ہے، اور پھر ایک واضح عملی منصوبہ بھی طے کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے جامع انداز میں ان مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔
اب مقبوضہ فلسطین چلتے ہیں، جہاں امریکی صدر جو بائیڈن نے آج مشرقی القدس کے فلسطینی اسپتالوں کو $100 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں واقع صدارتی محل میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ ان میں تازہ ترین سیاسی حالات اور دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ اس ملاقات کے فوری بعد امریکی صدر جو بائیڈن جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ وہاں سے اپنے طیارے کی ڈائریکٹ پرواز کے ذریعے جدہ پہنچے ہیں، کیونکہ شہری ہوابازی کی سعودی جنرل اتھارٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ اب سعودی عرب کی فضائی حدود ان تمام پروازوں کے لیے کھلی ہوں گی جو ان فضائی حدود سے گزرنے کے لیے اس اتھارٹی کی شرطیں پوری کر دے گی۔ امریکی صدر نے اپنے دورے القدس میں کل اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپید کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اعلان القدس نامی دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ صدر بائیڈن نے عہد کیا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کی کوالٹی وائز فوجی برتری کو قائم رکھنے کا پابند رہے گا، اور اس امر کا بھی کہ علاقے کے ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں توسیع لائی جائے۔ ادھر امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے لیے ہمیشہ کے لیے انتظار نہیں کر سکتی۔ ایران کے رد عمل میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس علاقے کا استحکام سبوتاژ کرنے پر متنبع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن یا اس کے کسی بھی اتحادی کی کسی بھی غلطی پر ایران کا جواب بہت سخت اور اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا۔ ایران کے صدر نے مزید کہا کہ واشنگٹن یہ جانتا ہے کہ سخت دباؤ ڈالنے کی پالیسی اب ناکام ہو چکی ہے، اور وہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے سابقہ تجربوں ہی کی ایک تکرار ہے۔ لبنان میں وہاں کی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے متنبع کیا ہے کہ اگر لبنان کو اسرائیل کے ساتھ سرحد پر واقع اس کے علاقائی پانیوں سے تیل اور گیس نکالنے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ حسن نصر اللہ نے جولائی سن 2006 کی جنگ کی یادگار کے موقع پر زور دے کر کہا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں لبنان کا موقف ٹھوس اور جرأت مندانہ ہونا چاہیے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم رنیل وکرم سنگھ نے آج قائم مقام صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، جبکہ صدر گوٹابایا راجاپکسا جزائر مالدیپ کے راستے سنگاپور جا چکے ہیں، اور وزیر اعظم اب صدر کا استعفی منظور کر لیے جانے کے بعد عبوری مدت کے لیے قائم مقام صدر بنے ہیں، اور پارلیمنٹ اس ماہ کی 20 تاریخ کو نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر کے دفتر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ صدارتی امیدواروں کے کاغذات 19 جولائی کو وصول کیے جائیں گے، اور پھر اگلے دن 20 جولائی کو صدر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اس سے قبل باخبر ذریعوں نے بتایا تھا کہ سری لنکا کے صدر نے کل جمعرات کی شام اپنا استعفی ای میل کے ذریعے ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو بھیج دیا تھا۔ اور اب چند ایک اقتصادی خبریں۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور لندن کے بروک فیلڈ پراپرٹی پارٹنرز کی مشترکہ ملکیت کنارا وارف گروپ نے پائیداری کے ساتھ ماحولیاتی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے شعبے میں سن 2022 کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ یو کے میں آرکیٹیکچر کی برطانوی فاؤنڈیشن AJ کی طرف سے دیے جانے والے اس ایوارڈ کا یہ نمبر 100 ہے جو اس گروپ کے حصے میں آیا ہے۔ قطر سینٹرل بینک کے اعداد و شمار کے مطابق بینکوں کی اتھارٹی یا ایم نامی مانیٹری بیسمنٹ میں گزشتہ ماہ جون کے اختتام پر کمی واقع ہو گئی تھی، اور وہ سطح 116.7 بلین ریال سے کم ہو کر 113.7 بلین ریال ہو گئی تھی۔ اس طرح بینک کی ریزرو کرنسی کا 53.8% ہے، جبکہ جون کے مہینے میں سینٹرل بینک کی نقد ریزرو
211.2 बिलियन रियाल रही। आज जुमे के रोज अमरीकी डॉलर की कीमत गुज़श्ता 2 दहाइयों में सबसे आला सतह पर चली गई है, क्योंकि आलमी मार्केटों में रिस्क से दूर रहने का रुझान गालिब आ गया है और डीलर्स का यह ख्याल भी है कि अमरीकी सेंट्रल बैंक इस महीने के दौरान किसी वक्त सूद की शरह में 100 पॉइंट्स का इजाफा कर देगा। इस सूरत हाल में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और बरतानवी पाउंड को सख्त दबाव का सामना है, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल मनफी खबरों की बूछाड़ हो रही है। आज के ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समूब अमीर कल हफ्ते के रोज जद्दा के सरबराही इजलास बराए सलामती और तरक्की में शिरकत करेंगे। साहिब समूब अमीर ने बिरादर मुल्क जमहूरियत तुर्की के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन बराए जमहूरियत और वहदत की मुबारकबाद दी है। अमरीकी सदर ने सलामती और तरक्की के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जाने से पहले फिलिस्तीन की इक्तिसादी मदद का ऐलान किया है। और आज की इक्तिसादी खबरों में आपने सुना कि कतरी किनारा वार्फ ने 2022 का पायदारी का अवार्ड जीत लिया है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।